حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی پاک باز بیوی، آپ کی شریکہ حیات، اور بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دین حق کی یہ ساری نسبتیں پوری قربانیوں کے ساتھ انہوں نے مرتب کی، منظم کی۔ اول دن سے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں انہوں نے زندگی بسر کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ابو طالب وہ عرب کے سردار تھے، بنو ہاشم کے بڑے تھے، اور مکہ مکرمہ میں بھی اور عرب کے اندر بھی ان کی اہمیت اور عظمت مسلم تھی، اس لیے لوگ ان سے میل جول کے لیے آتے تو ملاقات کرنے والے مہمان نوازی کے اعتبار سے بھی بڑا بھرپور دور ان کا گزرا ہے۔ اس لیے ان کو اللہ نے جو بچے دیے وہ بھی کثیر العیال تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم میں خاندانی نظام کو مؤثر بنایا نبوت سے پہلے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشورے میں شامل کر کے فرمایا کہ ابو طالب کی اولاد میں سے اپنے اپنے لیے منتخب کر لو کہ کون کس کی پرورش کرے گا۔ ایک آدمی میں لے لوں گا، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اسی طرح ایک بچہ ابو طالب وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور ایک بچہ ابو طالب کا ایک بیٹا وہ حضرت عباس آپ کے چچا ان کے سپرد کر دیا۔ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اخراجات، ان کے مسائل اور وسائل وہ آپ کے ذمہ ہیں۔ اس طرح ان کا بوجھ تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی خصوصیات، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، 5 بھائی ہیں، اور 5 بھائیوں میں عمر کے اعتبار سے برابر 10 سال کا وقفہ، 10 سال حضرت علی چھوٹے، ان سے اوپر 10 سال اور بڑے بھائی ہیں، پھر ان سے 10 سال بڑے اور بھائی ہیں، ان سے بڑے 10 سال اور بھائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا مقام اس اعتبار سے دین میں نصیب فرمایا کہ اول سے اسلام لانے والوں نے، اور رسول اللہ کے گھر میں ہی انہوں نے پرورش پائی، رسول اللہ کی زیر تربیت رہے، لیکن مکہ کا مشکل ترین دور جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، کیونکہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، اور جب اعلان نبوت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ابو طالب آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہی انہوں نے دیکھا سجدے کی حالت میں، تو سجدے کی حالت میں دیکھا تو بعد میں پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہے تھے؟
کہا ہم عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب نماز ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں سر نیچے ہے اور سرین اوپر ہے، یہ کیسی عبادت؟ بہرحال سجدہ ایک مستقل عبادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بھی رہتے ہیں، عرب کے اور خاندانی معاملات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری نمایاں ان کی خدمات ہیں دین حق کے لیے، قربانیوں کے اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کا پیغام پہنچائیں، ان کی غلطیوں سے گناہوں سے نکالیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا اور میں جاؤ اپنے خاندان کی دعوت کا انتظام کرو، اونٹ ذبح کرو۔ تو ایک اونٹ ذبح کر کے خاندان بنو ہاشم کو جو قریب ترین تھے ان کی دعوت کی اللہ کے پیغمبر، اور انتظامات سب کچھ کیے حضرت علی کے، اور ان کو فرمایا کہ تم سب کو دعوت دے کر آؤ کہ تم نے ہمارے گھر میں آج سب آل بنو ہاشم نے ہماری دعوت میں شرکت کرنی ہے، تو کم از کم ایک اونٹ ذبح کیا جائے۔ تو وہ 100 لوگ تو اس میں شامل ہوتے ہیں، 100 نمایاں شخصیات، بھرپور کردار ادا کرنے والے لوگ، اور میں ان کو لے کر آؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ان سے بات چیت کی، گفتگو کی اور انتظامات حضرت علی کے سپرد کیے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حرم کے رہنے والے لوگ، آپ کا خاندان بیت اللہ الحرام کی انتظامی قوتوں میں شامل تھا کہ وہاں کے حرم کے انتظامات کرنے، کعبہ کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اس اعتبار سے جو خاندان قریش کے یہ 10 کے قریب بڑے بڑے سردار قبیلے تھے، ہر قبیلے کے پاس ایک ذمہ داری تھی، ایک انہوں نے وزارت بنائی اور ہر ایک کے سپرد ڈیوٹیاں لگائی ہوئی۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں آئے، کعبۃ اللہ میں رات شام کے وقت میں عصر کے بعد وہاں چکر لگاتے، اپنی ذمہ داری سمجھتے۔ یہاں آنے والا کوئی مہمان ظاہر ہے کہ حرم میں تو نہیں ٹھہر سکتا، وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہی کعبۃ اللہ کے ارد گرد مسجد حرام کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، یہ خالی جگہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی دیوار حرم کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بنوائی، تاکہ یہاں مستقل حرم میں عبادت کا، تربیت کا، اعتکاف کا، ٹھہرنے کا یہاں کے لوگوں کے لیے انتظام ہو جائے۔ انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ حضرت علی عصر کے بعد آئے، دیکھا کہ حرم میں کوئی آدمی، سب لوگ اپنے اپنے شام سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے اپنے قبیلوں میں، گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو مکہ مکرمہ میں زائرین آتے ہیں اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی قبیلے کے لوگ، کسی نہ کسی قریش کی شاخ کے حلیف ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو یہ ان کی مہمانی کرتے تھے۔ پورے عرب کے مہمان مزید میزبان تھے، قریش آنے والے سب لوگوں کی میزبانی کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا نظام کرنا، رہائش کا نظام کرنا، اور اس میں وہاں انہوں نے مفت میں نظام رکھا ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے اپنا ایک ماہانہ چندہ رکھا ہوا تھا کہ ہر قبیلہ وہ چندہ جمع کرتے تھے، اور اپنا ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا، قومی ٹیکس، ایک دوسرے کے ذمے لگایا ہوا، سب لوگ اسے جمع کرتے، اور آنے والے حجاج پر حج کے مہینوں میں، یہ 2 مہینے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے۔
آج تو حاجیوں کو مسلمان لوٹتے ہیں عمرہ کرنے والے، لیکن عرب نے خاندان قریش نے حج کو عبادت سمجھا، کعبہ کی خدمت کو لوگ عبادت سمجھتے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہر ایک کے لیے انتظامات، جو اپنے طور پر کسی کو دے کر چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رہائش ساری چیزیں مفت ہوتی تھی، کھانے پینے میں لوگ اپنے طور پر بھی انتظام کرتے تھے، بڑے بڑے سردار آتے وہ اپنے ساتھ اپنے اونٹ اپنی چیزیں کھانے پینے کی قافلے کی شکل میں آتے تھے، لے کر آتے تھے، لیکن جو انفرادی طور پر آ گیا تو اس کا انتظام کیا جاتا تھا، وہاں کوئی پائی پیسہ، کوئی ہوٹل تو نہیں ہوتا تھا، کسی کا کوئی ہوٹل بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پیسے لے کر وہاں رہائش دی جائے، پیسے لے کر رہائش اور کھانا نہیں ہوتا تھا، یہ انتظامات ہوتے تھے دور جاہلیت میں، یہ لوگوں کے لیے انتظامات ہیں، دور اسلام میں یہ حال ہو گیا آج کہ یہ جب سے دور زوال آیا، انگریزوں کی غلامی کا دور مسلمانوں پر، اس کے بعد ہر چیز کو کاروبار بنا دیا، اللہ تعالیٰ فلا دے پوری تاریخ اسلام میں آخری ترک حکومت تک انہوں نے ہمیشہ حج کے آنے والے لوگوں کے لیے خدمات کا فریضہ سر رکھا، مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ رہتے تھے، مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ رہتے تھے، ترک خلیفہ ان کے کھانے پینے کا مفت انتظام کرتے، وہاں رہائش پذیر لوگوں کا مفت انتظام ہوتا تھا، کھانا پینا، اور دور دراز سے لوگ دنیا کے مسلمان انہوں نے مکہ مکرمہ میں اور راستوں میں سرائے بنوائی اپنے اپنے خرچے پر، حکمران الگ کام کرتے، اور دنیا میں پیسہ رکھنے والے مسلمان وہ جاج اور عمرہ کرنے والے زوار بیت اللہ کی الگ خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ موضوع آج ہمارا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر دوبارہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ حضرت علی اصل کے وقت آئے کعبۃ اللہ میں، کوئی آدمی یہاں موجود ہو تو دیکھا کہ ایک آدمی نوبارے کعبۃ اللہ میں موجود، فرمایا کہ آپ ادھر ہی رہے؟ انہوں نے کہا ہاں ادھر ہی ہوں۔ فرمایا رات میرے گھر چلے، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، خدمت کی، رات کو رہائش کی، صبح اٹھ کے پھر وہ آ گئے، دوسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پھر آئے بیت اللہ میں، دیکھا کہ وہی مہمان ہے اور تو سارے چلے گئے، ان کا کوئی حریف نہیں، کوئی تعلق دار نہیں، لہٰذا وہ وہیں ہے، تو ان کو پھر فرمایا کہ آپ یہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ہمارے یہاں مہمان رہیں، جس کو کوئی مہمان نہ رکھتا تو یہ خاندان ہاشم کے لوگ ان لوگوں کی رضاکارانہ مہمانی کا فریضہ سر انجام دیتے، اور پھر رات کو لے گئے، تیسرا دن پھر آیا تو تیسرے دن پھر ان کو لے گئے، دیکھا کہ پھر وہیں حرم کے اندر مکہ بیت اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوئے، اب تیسرا دن آیا پھر لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں، اور ان سے پوچھا کہ مجھے مناسب تو نہیں لگتا، لیکن آج تیسرا دن گزر گیا، آپ یہی ہیں، جس کام کی رعایت ہے وہ کام نہیں ہوا، جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو کسی میری خدمت کی ضرورت ہے، میرے تعاون کی ضرورت ہے، تو میں ہر خدمت اور ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھو یہ مزاج کی بات ہے، نسلوں کو مزاج کیا دیا جاتا ہے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان تھا پورا قریش، اس لیے اللہ کے پیغمبر قریش کے ہر آدمی کی قدر کرتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہاں ان کے آنے کا ایک مقصد ہے، بیت اللہ الحرام کی اگلے دور کو پیدا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں محسوس کی ہوئی کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر کردار ادا کرنا ہے۔ اب تو جہاں جو بیٹھتا ہے قبضے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میرا قبضہ ہو جائے اور یہاں سے میری آمدن شروع ہو جائے، قبضہ کرو اور اپنی آمدن شروع کرو، خرچہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے گھروں پر، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ لیکن قریش کی جھوٹی میں یہ مزاج، اور بنو ہاشم میں تو خاص طور پر یہ مزاج کہ وہ آنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں اس طرح کے قریش کے خاندان کے امیر لوگوں میں سے نہیں حضرت علی رضی اللہ، لیکن اللہ نے دل بہت بڑھا دیا
حوصلہ بہت بڑا دیا، ہمت بہت بڑی ہے، شجاعت بھی، سخاوت بھی بہت بڑی ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اگر ضرورت ہو تو میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ ایک طرف نبوت کی تربیت کا مزاج ہے، ایک طرف خاندان کی تربیت کا مزاج ہے، خدمت کا مزاج ہے، بیت اللہ کی عظمت کا مزاج ہے، آنے والے نوبہارے مہمانوں کے حقوق کا ادائیگی کا مزاج ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم حرم میں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہے۔ آج مسلمان اپنی ڈیوٹیاں بھول گئے، گھر میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے، دکان پر کیا ڈیوٹی ہے، بازار میں کیا ڈیوٹی ہے، محلے میں رہتے ہیں تو محلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کسی مسجد میں آتے جاتے ہیں یہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، نوبارے سے ملتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آج کوئی بھی جانتا، پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی سلام کلام نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، کوئی تعارف، کوئی لین دین، اور کوئی کسی کے ساتھ خدمت اور تعاون کا کوئی پہلو ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہر ایک آدمی اپنی زندگی میں مگن ہے، دنیا کو قیامت بنا کے رکھا۔ اور موبائل سروس نے تو آ کر ہر آدمی کو سب سے، ماں باپ سے بھی کاٹ دیا، دوسروں سے پہلے کٹے ہوئے، اب تو اپنے سے بھی کٹ گئے، اپنی ذات سے بھی کٹ گئے، پتہ ہی نہیں سونا کس وقت ہے، جاگنا کس وقت ہے، اٹھنا کس وقت ہے۔ کوئی نماز بھی ہے، کوئی خدمت بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کوئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک شرط پر اپنا تعاون لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ میری بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کریں گے۔ میں نے کہا شرط ٹھیک ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان کی ہر بات ماننا یہ اسلام نے سکھایا۔ یہ تو دین کا بنیادی پہلو ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور میں جو تم میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دے، اپنے مہمان کی بات کا خیال کرے، وہ جس چیز کا تقاضا رکھتا ہے اس کا دھیان رکھے، اس کا خیال رکھے، اس کو عزت دے۔ اور میں ٹھیک ہے، نے کہا میں تو اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو نیا یہاں دین پیدا ہوا، جو نئے نبی ہے، یہ دین کیا ہے، وہ نبی کون ہے، میں تو ان کے حالات جاننے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کی تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ اب ان کا قبیلہ یہ تو عرب کی تجارتی راستوں میں تھا، قبیلہ غفار، اور جانے والے مہمان حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا میں تو اس تحقیق کے لیے آیا ہوں، دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور دین پہنچانے والے نبی کون ہیں، میں ان کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں اب بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گیا، اور فرمایا کہ اب میں کچھ باتیں تو رات کو انہوں نے بتائی، سارا تعارف کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے دین سیکھا، عمل سیکھا، کردار سیکھا، اخلاق سیکھے، دین حق و کردار سیکھا، اور پھر اس کا دعوت کا مزاج سیکھا، اس کو تعارف کروا دیا، اور فرمایا اب تیری ملاقات کروائیں گے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم میرے ساتھ نکلنا، اور میں جہاں جاؤں گا میں تھوڑا سا آگے رہوں گا، اگر راستے میں ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو میں تو پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، اور تم آگے بڑھتے چلے جانا، جس دروازے پر میں نشان لگاؤں گا وہاں بلا روک ٹوک اندر چلے جانا، تاکہ راستے میں ہمیں نہ کوئی دیکھے۔ کیوں کہ راستے میں جو آدمی دیکھ لیتا کہ کوئی کسی مسلمان کے ساتھ جا رہا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو قریش کے سرداران مکہ انہوں نے جاسوس لگائے ہوئے تھے، وہ اس کے پیچھے لگا دیتے، اس کو تنگ کرتے، اس کو نقصان پہنچاتے کہ تم جہاں ان کے ساتھ کیوں پھر رہے ہو، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اکیلے اور تنے تنہا ان کو طریقہ کار بتایا کہ میں یہ جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے یا پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے بڑھتے چلے جانے۔ دیکھو اللہ نے دین کے پہنچانے کی عقل بھی دی، اور دین والوں تک کسی کو خطرناک ماحول میں کیسے پہنچایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس چھوٹی عمر میں بھی وہ نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے بھرپور اپنا دور گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے مکہ مکرمہ میں
رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، آپ کی خدمات کا پورا دور گزارا، اور مکی زندگی میں ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر کی فرد کی حیثیت سے پورا کردار ادا کیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جانے لگے تو اپنی ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور میں تو جا رہا ہوں، مکہ والے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن صادق الامین بھی کہتے ہیں اپنی دولت اور اپنی امانتیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں کہ آپ ہماری دولت کے امین ہیں، جب ضرورت پڑے گی ہم لے لیں گے۔ اللہ والوں کا بڑا عظیم ماحول ہوتا ہے، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے امین ہوتے ہیں، ان کے وسائل کی بھی امین ہوتی ہیں، ان کے وقت کی بھی امین ہوتی ہے، ان کا وقت صحیح خرچ ہو جائے، ان کا مال صحیح خرچ ہو جائے۔ کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنی وصیتوں میں یہ بات لکھی کہ انہوں نے اپنے پیچھے لوگ ان پر اعتماد ٹرسٹ کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، بین الاقوامی کاروبار تھا، کبھی کپڑے کا کاروبار تھا، کچھ لوگ تو ان کو قرض دیتے تھے، جی ہمارا پیسہ لگا لے، جب ہمیں ضرورت ہو دے دینا، دوبارہ اپنی کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ پیسہ امانت رکھوائے کہ ہمارا پیسہ امانت رکھ لیں، ہر ایک کی امانت پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے اس دور میں امام ابو حنیفہ کے وہ امانت خانے میں جب دنیا سے رخصت ہوئے پڑے ہوئے تھے، اندر ہر ایک کا نام، بلدیت، ایڈریس، اور جس تاریخ اس نے پیسے دیے تھے، جتنے پیسے دیے تھے وہ پیسے لے کر اس کے اوپر گواہیاں ثبت کرا کے پورا اس کے اوپر ڈیٹا لکھا ہوا تھا۔ 5 کروڑ روپے لوگوں کی امانت ان کے پاس تھی، یہ امین طبقہ تھا۔ آج ہمارے حکمران، آج ہمارے اہل علم، آج ہمارا بڑا طبقہ، بولنے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، قومی امانتوں کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے؟ وہ تاریخ کے اس آئینے میں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے کہ مسلمان حکمران کیسے ہوتے تھے، مسلمان صوفیاء کیسے ہوتے تھے، مسلمان اولیاء اللہ کیسے ہوتے تھے، ہمارے فقہاء اور قانون ساز لوگ کیسے ہوتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد مکہ والوں کی امانتیں، اب امانتیں ان کے سپرد کر دیے، حضرت علی کو سب کی امانتیں رسول اللہ نے دے دی، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کے پیسے ہیں، یہ فلاں کے پیسے ہیں، ساری چیزیں دے کر فرمایا یہ ساری چیزیں ہمارے جانے کے بعد جن لوگوں کے سپرد کر دینا۔ اب حضرت علی بھی سب کو جانتے ہیں، رسول اللہ کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، آپ کی معاشرت کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اخلاق اور علوم کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھ ان کاموں میں شریک رکھا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اپنے کاموں میں شریک رکھنا چاہیے، معلومات دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے ایک آدمی کے ساتھ تو دوسروں کا حق ضائع نہ ہو، اس کے بارے میں انہیں پتہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دیں اور فرمایا ان امانتوں کے ان سپرد کر دینا، اور امانتیں سپرد کر کے پھر تم نے ہجرت کر کے آنا ہے، جب تمہیں ہم حکم دیں گے پھر ہجرت کر کے تم نے آنا ہے مدینہ طیبہ، اور پھر اپنی چارپائی پر سلا دیا، اپنے بستر پر۔ اب رات کو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر پر حملہ ہونا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اب چادر تان کر لیٹے ہوئے، اب باہر سے حملہ آور، وہ کھڑے قریش کے نوجوان کہ سحری کے وقت اٹھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس وقت ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اب وہاں سے نکل کے چلے گئے اللہ کے رسولہ کی رات کے وقت میں۔ اب سحری کے وقت میں شیطان کو پتہ چلا، ابلیس کو، وہ تو نکل گئے، اس نے آ کر کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم کھڑے انتظار کر رہے ہو، تو یہ جا چکے ہیں جن پر تم نے حملہ آور ہونا۔ اب انہوں نے جا کر جب چادر اٹھا کر دیکھا نیچے حضرت علی سوئے ہوئے، حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنی چارپائی پر سونے کے لیے مقرر کر دیا اور امانتیں سپرد کر دی، اور پھر یہ دور بھی مکی زندگی کا گزرا کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، پھر وہاں بھی ساتھ ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اخلاق سیکھ رہے ہیں، دین حق کی تعلیم
تعلیم و تربیت لے رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا حصہ بن کر پورا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے تو رسول اللہ نے ان کی اپنی صفات کا بھی تذکرہ کیا. وہ اللہ کے پیغمبر سے مسائل معلوم کرتے تھے, اپنی رہنمائی لیتے تھے, ہر مسئلے میں رہنمائی. ایک مسئلے میں ان کو ایک وضو کے مسئلے میں پریشانی تھی کہ وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, لیکن چونکہ رسول اللہ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے اس لیے براہ راست مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے. تو ایک دوسرے صحابی کو کہا کہ تم جا کر ایک مسئلہ پوچھو. یہ ادب کا مقام ہے, ہر مسئلے کی اپنی نوعیت کی ہے, مسئلہ بھی پوچھنا ہے اور اس مسئلے میں رہنمائی بھی لینی ہے, لیکن رہنمائی میں ادب کا خیال بھی رکھنا ہے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈائریکٹ مسائل پوچھنے, کون سے پوچھنے, ڈائریکٹ مسائل کون سے پوچھنے. یہ عقل بھی موجود ہے, یہ ادب بھی موجود ہے, یہ سمجھ اور بصیرت بھی موجود ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ میری جماعت میں علی کو اللہ نے وہ خصوصیت عطا کی ہے, اقدام علی, یہ سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور حضور علیہ السلام نے جب یمن فتح ہوا حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو یمن کی ذمہ داریاں دونوں کو دے کر بھیجا. ایک معلم بن کر جا رہا ہے اور ایک گورنر بن کر جا رہے ہیں. اب ان دونوں کو رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا کہ یمن کی قوم, ان کی ذمہ داریاں, مالی ذمہ داریاں, علمی ذمہ داریاں, انتظامی معاملات, ان کے اجتماعی معاملات, فیصلہ کون کرے گا, حضرت علی کریں گے. تعلیم کون دے گا, حضرت علی دیں گے. اور زکوٰۃ کی کلیکشن کون کرے گا, باقی سیاسی اور اجتماعی معاملات کون دیکھے گا, وہ معاذ بن جبل دیکھیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو گورنر رخصت کر رہے تھے, حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں, تو ان کو باہر مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے. فرمایا معاذ تم جا رہے ہو اللہ کے دین کی خدمت کی, ایک قوم کا اجتماعی نظم و نسق, اس کے سیاسی, معاشی, اجتماعی, علمی, ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کا مکمل نظام وہاں تم نے مرتب کرنا اور ہماری نمائندگی کرنی ہے وہاں. اور لیکن جب تم واپس آؤ گے تو پھر ہماری ملاقات نہیں ہوگی. یہ بھی بتا رہے ہیں تم ہماری قبر پر آؤ گے. تو اب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جانا کتنا بڑا دل گردے کا کام تھا, آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا. لیکن حکم ہے دوسری طرف, ایک طرف عزت ادب ہے, احترام ہے, دوسری طرف اللہ کے پیغمبر سے محبت کا یہ عالم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن دوسری طرف کار نبوت ہے, قوم کی اجتماعی اور سیاسی معاشی معاملات کی ترقی کا دور پیدا کرنا ہے. لیکن پیغمبر کا حکم ہے کہ وہاں ذمہ داریاں نبھانی جا رہے ہیں. اور دونوں حضور علیہ السلام وصیتیں فرمائی, فرمایا تم یمن جا رہے ہو, یہ یمن یہ ترقی یافتہ قوم تھی جہاں قوم سبا کا دور بھی گزرا ہے, جہاں سلیمان علیہ السلام کا دور بھی گزرا ہے, جہاں اللہ کے نبیوں کا دور بھی گزرا ہے. تم اس قوم کے پاس جا رہے ہو جن میں حکمت اور دانائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. الحکمت یمانیۃ والفقہ یمان, حکمت یمن کے اندر, سمجھ اور بصیرت یمن کے اندر. یہ قوم بڑی ترقی یافتہ, یہ ہماری بیٹھے ہوئے ہیں حاجی ظہیر صاحب, یہ ہمارا کرائیں یمن والوں کو. اللہ نے کوئی بہادری بھی دی, صفات بھی دی ہیں, کمالات بھی دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتا ہے تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں, لیکن وہاں جا کر کرنا کیا ہے, فرمایا تم نے اس قوم کے لیے اپنا کردار ان تعلیمات کی روشنی میں پیش کرنا ہے. فرمایا یسرا ولا تعسرا, ان کے لیے سہولت پیدا کرنا, آسانی پیدا کرنا, تنگی پیدا کرنی ہے. جہاں حکمران جائیں تو تنگی پیدا کریں. مریض مر رہے ہیں, پروٹوکول لگا ہوا ہے, صدر وزیر اعظم صاحب نے گزرنا ہے, بے شک مریض مر جائے, سڑک نہیں کھول سکتی جی, سڑک نہیں کھول سکتی. کسی کی نہ بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں. آج کل تو ایسے حکمران, لیکن حکمران بنا کر رسول اللہ بھیج رہے ہیں اور مزاج کیا دے رہے ہیں, تعلیم اور تربیت اور ادائیں کیا سکھا
سکھا رہے ہیں یسرا ولا توسرا، وہاں جا کر آسانی کے پہلو لے کر آنا اس قوم کے لیے، تنگی نہ پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا ان کی کسی قدم سے، تمہارے کسی عمل سے کسی فرد کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا بشرا ولا تنفرا، وہاں دین کی بشارت کا پہلو ان کے سامنے پیش کرنا، نفرت والا پہلو نہ پیش کرنا۔ آج مسلمان یہ دین کی تعلیم و تربیت اور دعوت کے انداز بھول گئے۔ اب کسی نئے قوم کے پاس جائیں اور آپ اسے کہیں کہ دین اسلام کیا ہے، آپ کہیں کہ دین اسلام تو بڑی زبردست دین ہے، یہ آپ کو دین صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر فلاں کام کرنا پڑے گا۔ تو دین کا پہلے درجے میں سارا مشکل پہلوؤں کا تعارف کروائیں، تمہیں پیسے نکال کے دینے پڑیں گے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، تمہیں ایک مہینہ پورا دن کو بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا۔ اب دین کا پہلے ہی ایسا تعارف کرے وہ بھاگ جائے۔ اور آج مسلمان دین کا تعارف کیا کراتے ہیں؟ اہل علم بھی صرف دین کی سزاؤں کا تعارف کرتا ہے، بھئی اسلام کا قانون آئے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، اللہ نے 4 حدود بیان کی ہیں، ان حدود کا تعارف کراتے ہیں، لیکن دین کا تعارف نہیں کرواتے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو گورنر بنا کر بھیجا، اور میں وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا چور آئے گا تو ہاتھ کاٹوں گا، اور کوئی شرابی آئے گا تو سزا دوں گا، فلاں آئے گا تو فلاں کام کروں گا، فلاں آئے گا تو فلاں سزا دوں گا۔ ورنہ مجھے پتا چلا تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے، کوئی جاہل ہے، اور کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تجھ سے عمارت اور خلافت اور یہ عہدہ چھین کر، تجھے بکریاں دے کر ریوڑ اور تجھ سے کپڑے اتار کے ٹانٹ پہنا کے تجھے جنگل میں بھیج دوں گا بکریاں چرانے کے لیے، تو انسانوں کا رہنما بننے کے قابل نہیں۔ تو اب یہ دین کا تعارف سزاؤں کا تعارف نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان بھول گئے۔ تو رسول اللہ نے یہ پیغام دیا بشرا ولا تنفرا، دین کا بشارت کا پہلو وہاں پیش کرنا اور دین کی نفرت کا پہلو نہ پیش کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ نے ان کو وصیت فرمائی، اے علی ایک وقت آئے گا لوگ تیرے پاس فیصلے لے کر آئیں گے، جب بھی تو فیصلہ کرے، فرمایا لا تقضی بین اثنین، فرمایا جب تک 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دونوں کی بات نہ سن لیں، دونوں کی بات سننا، ایک کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کرنا، دونوں کی بات سننا۔ آج ہم ایک بات سنتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر بتایا فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، ہم نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، اچھا یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے یہ تو غلط ہی ہوگا، کہ دوسرے کی بات ہی نہیں سنی، دونوں کی بات سنیں۔ فرمایا دونوں کی بات سن کر پھر فیصلہ کرنا، ایک کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ فیصلہ تو حق کے مطابق ہوتا ہے اور حق کے لیے تحقیق کی اور تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے، گواہیاں اور شواہد اکٹھے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں اللہ نے ضعیف الطبع میں بنایا، آنکھیں دکھ رہی تھی، بیمار، جنگ کا دور، حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر کھجوریں رکھی تو حضرت علی نے کھجور کھانا شروع کر دیا۔ فرمایا علی تم کھجور کھا رہے ہو، میٹھا ہے، تمہاری آنکھ میں تو درد ہے، پہلی آشوب چشم کی شکایت، اور تم کھا رہے ہو۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ دوسری آنکھ صحیح ہے نا اس کی طرف سے کھا رہا ہوں، جو بیمار آنکھ ہے اس کی طرف سے نہیں کھا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر تبسم فرمایا۔ ایک دفعہ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کھانا کھا رہے اور کھانے میں ایک لقمہ یہاں سے لیا، ایک لقمہ یہاں سے لیا، ایک لقمہ یہاں سے لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی سالن تو ایک جیسا ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ، مما علی اپنے سامنے سے کھاؤ، پوری پلیٹ میں مت استعمال کرو، ہاتھ دوسرے کے سامنے سے۔ اب جب یہ کھانا اٹھ گیا، اپنے مہمان تھے تو انہوں نے لا کر کھجور رکھ دی۔ اب کھجور میں کچھ کچی ہیں، کچھ پکی ہیں، کچھ آدھی پکی ہیں، کچھ آدھی کچی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے کھجور کھا رہے ہیں، اور بھائی کھجوریں تو مختلف ہیں، جو سی مرضی ہے اٹھا کر کھاؤ۔ اب یہاں وہ والا اصول نہیں چلے گا،
جو پلیٹ سالن کی پلیٹ میں چل رہا تھا اب یہاں نیا اصول چلے گا. اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں ہے تو رسول اللہ ان کو سامنے رکھ کر مجلس والوں کو آداب سکھا رہے ہیں. کیونکہ وہ مائنڈ نہیں کریں گے، وہ تو اپنے آدمی ہیں، دوسرے کو کہیں تو وہ مائنڈ کر جائے گا. تو رسول اللہ نے خطاب اپنے لوگوں کی طرف رکھا اور تعلیم دوسروں کو دی، توجہ دوسروں کی طرف. اور ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ شفقت کا پہلو ہے، ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں کہ ہمیں بنیاد بنا رہے ہیں دین کی، ہمیں بنیاد بنا رہے ہیں تعلیم کی، ہمیں بنیاد بنا رہے ہیں دوسروں کی تربیت کی. اس لیے وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اسے ضرور وسوسہ ڈالتا ہے. اب نماز کا ایک شیطان ہے، وضو کا الگ شیطان ہے. اب نماز کا شیطان تو نماز میں وسوسہ ڈالے گا. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، اس کو بلا دیتا ہے، کبھی کدھر لے جاتا ہے کبھی کدھر لے جاتا ہے، توجہ تقسیم کر لیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ نماز میں آ جاتا ہے. حضرت علی کا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے ہم اس کو وسوسہ نہ قبول کریں. فرمایا کہ یہ کیا تجربہ کر لیتے ہیں، تم 2 رکعت پڑھو، میں تمہیں 1 جمعہ دوں گا بغیر وسوسے کے پڑھنا، درمیان میں وسوسہ نہ آئے. دیکھو یہ ذہنی اور نفسی خیالی قوتوں کو کس طرح بروئے کار لانا ہے، آگے بڑھانا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم کو بھی اپنے اوپر اعتماد، کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کی 2 رکعت، اب پوری توجہ سے پڑھ رہے ہیں. اور نماز جیسے جیسے 2 رکعت ختم کی آئے ہاں علی بتاؤ نماز میں وسوسہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ وسوسہ تو آ گیا. میں کیا وسوسہ آیا؟ میں کہا وسوسہ یہ آیا کہ آپ نے 1 جمعے کا وعدہ کیا ہے اور اگر 2 کا وعدہ کرتے تو کتنی خوب بات ہوتی جی کہ 2 رکعت بغیر وسوسے کے پڑھو گے تو 2 جمعے ملیں گے جی، 2 کرتے ملیں گے. 1 کا وعدہ کیا آپ نے. آپ نے فرمایا یہاں سے ایک مسئلہ سمجھایا، دیکھو وسوسے کا آنا برا نہیں، وسوسے کا لانا برا ہے. شیطان لاتا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. شیطان آپ کے لیے ذہن میں وسوسہ لائے گا، وسوسے کا آنا نماز کے خلاف نہیں. نمازی کا وسوسے کے پیچھے چل کھڑا ہونا یہ غلط ہے. اب یہ ذہن اور عقل نفسی تربیت ہے. اللہ کے پیغمبر ذہنی، نفسی اور قلبی تربیت بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری تربیت ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ کام کیسے کرنے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا جلیل القدر دور ہے. حدیث میں آتا ہے ایک جنگ کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو گرایا اور دشمن کو گرا کر تلوار لے کر قتل کرنے لگے. اس نے منہ پر پھونک دیا، جیسے منہ پر پھونکا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر اسے ہٹ گیا. اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو اس لیے پھونکا تھا کہ آپ کے دل میں میری نفرت پیدا ہو اور آپ مجھے جلدی قتل کر دیں. کہتے ہیں میں نے بھی اسی لیے چھوڑ دیا کہ میرے دل میں تیرے سمجھ سے ایک نفرت پیدا ہو گئی تیری، کیونکہ پہلے میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، تجھے قتل کرنے لگا تھا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اب جو میں تجھے قتل کرتا تو اس میں اللہ کی رضا بھی اور میرا اپنا ذاتی نفسی خیال اور میرا جذبہ اور میرا تیش اور غصہ یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا. میں اپنی دینی محنت کو، میں نے اپنے عمل جہاد کو، دین حق کے قلبی کی محنت کو اپنی نفسی اور ذہنی خواہشات سے بھی آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ تو میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا. اب اس کو سمجھ آئی کہ یہ مقابلے میں آنے والی جماعت یہ تو اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑتے، ان کا میدان جنگ میں اترنا بھی، دشمن سے مقابلہ کرنا بھی ایک بڑے مقصد کے لیے. اس لیے انسانوں کو قتل کرنے کا کوئی مقصد نہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں. دین کا اپنا بڑا مقصد ہے. آج ہر آدمی نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے کے لیے تیار ہے، اپنا کوئی مقصد ہی نہیں. جاتے جاتے پتہ توڑ جاتے ہیں، پھول توڑ جاتے ہیں، گندی چیزیں پھینک جاتے ہیں، جس کو دیکھو ہر جگہ کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتا ہے. اور یہ مسلمانی کون سی ہے کہ جدھر جاتا ہے مسلمان کوئی نہ کوئی نقصان کر کے جاتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو توڑ کے جاتا ہے.
جی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی گن کر کے جاتا ہے، کوئی نشان چھوڑ کے جاتا ہے. یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم نے اپنے ہر عمل کو اپنے مقاصد سے الگ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میدان جنگ میں بھی اپنی روحانی ترقی اور کمال سے غافل نہیں ہے کہ میں یہ عمل کس جذبے کے تحت کر رہا ہوں، کس ارادے کے تحت کر رہا ہوں، کس خواہش کے تحت کر رہا ہوں. اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا میری ذاتی خواہش کے مطابق ہے. اپنی ذاتی خواہش کے مطابق کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے. یہ تعلیم و تربیت ہے اللہ کے رسول کی. اللہ جل شان ہمیں نظیم جلیل القدر لوگوں کی خدمات کو ذہن میں رکھ کر آج کا تعلیمی اور تربیتی دور پیدا کرنے کی اور اپنی زندگی کے اعمال کو منظم اور مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.